واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 176 ملکہ مرتینہ معمر رومی بزرگ نے اٹھ کر کہا، کیا میں آپ سے اس سوال کے صحیح جواب کی توقع رکھ سکتا ہوں کہ آپ نے ان 3 لڑکیوں کو طبیب کے یہاں کیوں بھیجا تھا؟ میں انکار نہیں کر رہی، مرتینہ نے جواب دیا۔ پہلے میں طبیب کو صرف اس لیے خوش رکھنا چاہتی تھی کہ یہ شاہ ہرکل کا علاج پوری دلچسپی اور محنت سے کرے۔ پھر میں قسطنطین کی بیماری سے اتنی پریشان ہوئی کہ طبیب کو ایک بار پھر خوش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ شاہ ہرکل بھی مر گیا اور قسطنطین بھی زندہ نہ رہ سکا۔ ایک اور عمر رسیدہ عالم نے کہا، اگر آپ ملکہ ہیں تو آپ کے اس جواب کو ہم صرف اس لیے تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ ملکہ ہیں۔ آپ کا جواب ہمیں مطمئن نہیں کر سکا۔ کونستانس کھڑا ہوا اور سب کے سامنے جا کر اس نے ہاتھ اوپر کیے کہ سب خاموش ہو جائیں۔ میں ایسا دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں اسی عمر میں آپ بزرگوں جیسا دانشمند ہو گیا ہوں۔ کونستانس نے کہا، آپ سب نے دیکھ لیا ہے کہ مرتینہ اور طبیب اسی الزام کو نہیں مان رہے اور مانیں گے بھی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دادا اور میرے باپ کو مرتینہ نے طبیب سے زہر دلوا کر مروایا ہے۔ اب میں اپنا حق آپ سب سے مانگوں گا کہ میں حقیقت کو سامنے لانے کے لیے جو کچھ بھی کروں مجھے روکا اور ٹوکا نہ جائے۔ یہ بھی ابھی ثابت کرنا باقی ہے کہ دادا اور باپ کو زہر دلوایا گیا تھا۔ سب کو اگر یقین نہیں تو شک ضرور ہو گیا تھا کہ کونستانس کا الزام غلط نہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سب خاموش رہے اور مرتینہ کے حامیوں میں سے بھی کوئی نہ بولا۔ کونستانس نے ایک ملازم کو بلا کر کہا کہ وہ شاہی محافظ دستے کے 2 گھڑ سواروں کو ساتھ لے آئے اور وہ گھوڑے تیار حالت میں اپنے ساتھ لائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ 4 لمبی مضبوط رسیاں بھی ساتھ لیتے آئیں۔ معزز ناظرین، تھوڑی ہی دیر میں 2 گھڑ سوار اور 2 گھوڑے لے آئے۔ کونستانس نے گھوڑوں کے منہ اس طرح رکھے، ایک گھوڑے کا منہ اگر مشرق کی طرف تھا تو دوسرے گھوڑے کو اس گھوڑے کے پیچھے اس طرح کھڑا کیا کہ اس کا منہ مغرب کی طرف ہو گیا تھا۔ دونوں گھوڑوں کے درمیان 8-10 قدم کا فاصلہ رکھا گیا۔ کونستانس نے ایک گھوڑے کی زین کے ساتھ 2 رسیوں کے سرے مضبوطی سے باندھ دیے، اسی طرح 2 رسیاں دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دی اور ان رسیوں کے سرے گھوڑوں کے درمیانی فاصلے پر چھوڑ دیے۔ کونستانس آگے بڑھا اور ہرکل کا علاج کرنے والے طبیب کو جہاں بازو سے پکڑا اور طبیب سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگا لیکن کونستانس نے اسے زور سے جھٹکا دیا اور کھینچتا ہوا دونوں گھوڑوں کے درمیان لے آیا۔ پھر اس نے اپنے ایک ہاتھوں سے ایک رسی کا سرا طبیب کی ایک کلائی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا، دوسری رسی کا سرا طبیب کے ٹخنے سے باندھ دیا۔ اسی طرح اس نے دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھی رسیوں میں سے ایک کا سرا طبیب کی کلائی کے ساتھ اور دوسری رسی کا سرا ٹخنے کے قریب اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا۔ گھڑ سواروں سے کہا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں، اب تم میرے اشارے کا انتظار کرنا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد کونستانس نے سواروں سے کہا، میں جب ہاتھ اوپر کر کے نیچے کر دوں تو تم دونوں گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا۔ طبیب دونوں گھوڑوں کے درمیان بندھا کھڑا تھا۔ اتنی سی بات وہ سمجھ سکتا تھا کہ دونوں گھوڑے جب اس طرح دوڑیں گے کہ ایک کا رخ مشرق کو اور دوسرے کا مغرب کو ہے تو اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں جو رسیوں سے گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہیں اس کے جسم سے الگ ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگیں جب دائیں اور بائیں کھینچنے گئی تو اس کا جسم 2 حصوں میں کاٹ جائے گا، بہت بری موت مرو گے۔ کونستانس نے طبیب سے کہا، سچ بولو اور اپنی جان بخشی مجھ سے کرواؤ۔ مرتینہ ملکہ نہیں، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ سوچ لو، تمہاری زندگی میرے اشارے پر ختم ہو جائے گی۔ طبیب کی آنکھیں بند ہو گئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دائیں ایک گھوڑے اور بائیں دوسرے گھوڑے کو دیکھا اور لمبی آہ بھری، میرے خلاف یہ الزام سچ ہے۔ طبیب نے بلند آواز سے کہا، میں شاہ ہرکل کو دوائیوں میں ایسا زہر دیتا رہا ہوں جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، پھر قسطنطین کا علاج بھی کرتے ہوئے میں اسے وہی زہر دیتا رہا ہوں۔ جب میرے اس ساتھی طبیب نے علاج شروع کیا تو اس وقت تک زہر اپنا اثر کر چکا تھا۔ قسطنطین کو اب کوئی بھی موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ ان مرنے والوں کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں تو ان کا نمک خوار تھا۔ مجھے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے، یہ موت کے ڈر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ مرتینہ اٹھ کر چلانے لگی، یہ میرے خلاف سازش ہے، یہ نہیں چاہتے کہ میں ملکہ بنوں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ وہاں شور و غل برپا ہو گیا، سب مرتینہ کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جو جرنیل اور دیگر حاکم وغیرہ مرتینہ کے حامی تھے وہ بھی اسے برا بھلا کہنے لگے۔ ابھی طبیب کا بیان ختم نہیں ہوا، کسی نے اٹھ کر کہا، مرتینہ کو ابھی بولنے کا کوئی حق نہیں۔ مرتینہ
मर्तीना मुलजिम है, मलका नहीं। मर्तीना अभी तक एहतजाज के लहजे में कुछ ना कुछ बोल रही थी, लेकिन इसकी कोई सुन नहीं रहा था। आखिर इसे चुप कराया गया और तबीब से कहा गया कि वो अपनी बात पूरी करे। मुझसे ये गुनाह मलका मर्तीना ने करवाया है। तबीब ने कहा, यह भी सच है कि मलका मेरे पास हरम की ये लड़कियां इनाम के तौर पर भेजा करती थी। ये मुझे सोने के टुकड़े भी दिया करती थी जो मेरे घर में रखे हुए हैं, और अब इसमें ऐसी बात कहने लगा हूँ जो शायद कई एक को झूठी लगे, लेकिन मैं जो सच बोलने पर आ गया हूँ, ज़रा सा भी झूठ नहीं बोलूँगा। मलका मर्तीना खुद मलका बनना चाहती थी या अपने बेटे को तख्त पर बिठाने का इरादा रखती थी। इसके दिल और दिमाग पर तख्त व ताज इस कदर सवार थे कि ये एक आम औरत की तरह अपना आप मेरे हवाले कर दिया करती थी और मैं इसके जिस्म से पूरा लुत्फ उठाता था। इसे तो मैं अपने ज़र खरीद और दाश्ता समझता था। अब मलका ने एक बार फिर उठकर चीखो पुकार शुरू कर दी और इसके साथ ही इसका बेटा हरक्युलिनास भी उठ खड़ा हुआ और तलवार निकालकर ललकारने लगा कि वो अपनी माँ के खिलाफ ऐसा घटिया इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तबीब की तरफ बढ़ा। कॉनिस्तांस इसके और तबीब के दरमियान आ गया। 3-4 और हाकिम उठे और उन्होंने दौड़कर हरक्युलिनास को पकड़ लिया और पीछे ले आए। तबीब का बयान ख़त्म हो चुका था। कॉनिस्तांस ने तबीब के पास खड़े होकर अपने हाथ बुलंद किए, जिसका मतलब ये था कि वो कुछ कहना चाहता है और सब खामोश हो जाएं। सब आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गए। क्या अब कोई शक रह गया है कि तबीब मेरे दादा और बाप का कातिल है? कॉनिस्तांस ने पूछा और कहा, मेरे सवाल का जवाब दो। कोई शक नहीं रह गया। बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 177 में देखना मत भूलिएगा।